बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत है। एक तो पीडीएम की हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव की शिकार है। एक तो उनके पाकिस्तान के जो माशी मुश्किलात है, एक तो सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर मुल्क की इस सूरत हाल की तरफ की वजह से बेल्ट ऑफ हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने की जो धमकी दी गई है, उसके बाद उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और पिछले 2-3 दिन के दौरान वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकातें हुई है और जो मैसेज उनको दिया गया है, तो उसके बाद पीडीएम के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ और उनके बयानात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पीडीएम के रहनुमा किस किस्म के दबाव के शिकार है और कितने खौफज़दा है। उसकी खौफज़दगी की वजह से भी के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में एक अवर मुकदमा दर्ज हुआ है। आप लोगों को पता है कि आज़म सवाती को बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है, और इसके बाद अभी जो इस किस्म के जाली मुकदमात का सिलसिला है वो बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे। शौकत तरीन ने पाकिस्तान के माशी सूरत हाल के हवाले से बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं चाहूँगा कि उसके तफसीलात भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने कराची में जिस जलसे से खिताब किया था, उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ तफसीलात शेयर करने की कोशिश करूँगा कि 22 यूट्यूब मुख्तलिफ जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पे बिलावल भुट्टो की तकरीर कितने लोगों ने देखा। ये मेरे ख्याल में जरदारी साहब का जो गुस्सा है और जरदारी साहब की जो परेशानी है, उसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट से आप लोग लगा सकेंगे कि वो क्यों इतने ज़्यादा खौफज़दा है। सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चूँकि इमरान खान ने पीडीएम की हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है, और उस पेशकश को अगर आप देख ले तो उसमें उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन के लिए तारीख दो और उसके बाद बैठकर सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उस पर आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कह सकते हैं, या उनकी क़ियादत जो उनके बड़े हैं उनका इजलास हुआ, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश हमें न करे, बल्कि हमारे साथ बैठ जाए और तमाम जितनी भी मामलात है उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसके अंदर जो उनका एक लहजा है, जो धमकियामीर लहजा है, वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हमें धमकियाँ मत दो कि आप मुज़ाकरात से पहले आप शराइत लगाते हैं, बल्कि आकर बैठ जाए और मामलात पे बात करें। ये क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये मौक़िफ़ अपनाया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, जो नई टीम आई है, उसके बाद इनको क्लियर मुबैना तौर पे इनको ये मैसेज दिया गया है कि वो इन मामलात को जितना जल्दी हो सके इन मामलात को हल कर दे, क्योंकि पाकिस्तान मजीद न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं और न माशी इंस्टेबिलिटी मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हर सूरत में अभी लाना होगा। उसके बाद पीडीएम की जो क़ियादत है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं आप लोगों को एक इनकी मौलाना फजल रहमान की वो तो आप लोग देख चुके हैं कि जो पाकिस्तान की हमारी माओ और बहनों को जिस तरीके से उन्होंने गालियाँ दी, और फिर कल गरीदा फारूकी ने उनके हाफिज़ हमदुल्लाह को लेकर आया था, और वो मैं सुन रहा था, आप यकीन करें कि गरीदा फारूकी ने भी एक शर्मनाक किस्म का रोल उसमें प्ले किया, क्योंकि बीइंग ए वुमन उनको अपने ख़वातीन को डिफेंड करना चाहिए था। ये नहीं कि उनके प्रोग्राम के आकर मौलाना ये जो हाफिज़ हमदुल्लाह है उसने जो लहजा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से जो बात की। देखिए, एक कोई लड़की आई थी, एक लड़की का एक किस्म का वीडियो स्टेटमेंट आया था, और वो इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर रही थी।
میرے خیال میں اس محبت کے اظہار کو بیس بنا کر آپ جس طریقے سے ساری خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ایمل ولی جو پی ڈی ایم کا ایک بڑا اہم رہنما ہے، ان کا ایک ٹویٹ ہے، وہ میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران کے ڈائریکٹر سمیت تمام اداکار فارغ ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے ادارے کی روش ابھی تک نہیں بدلی۔ ادارے اپنے کتوں کو لگام دے ورنہ ہمیں باندھنا آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل انہیں پشاور میں بھی بھونکنے کے لیے جگہ میسر نہ ہو، پھر لگ پتہ جائے گا کہ قومی سیاست میں کس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ابھی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، ان کی حواس باختگی آپ ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینے کے دوران پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا، جو بدترین مہنگائی یہاں پہ آئی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر لایا گیا، جس کی وجہ سے عوام نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب عوام نے ان کو چھوڑ دیا تو ابھی ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ خراب ہو چکی ہے، کبھی کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کوئی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بس امریکہ جانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں لوگوں کو خرید کر ان کے ضمیر کے خرید کر اسمبلیوں کے اندر یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو بڑے ہیں وہ کس قسم کی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں، 20 دسمبر تک ٹائم ہے۔ 20 دسمبر تک ان کو یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے۔ اگر 20 دسمبر تک ان لوگوں نے کوئی ڈیسیجن نہ لی تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ جائیں گے کہ پاکستان کے اندر حالات کس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے ابھی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، مشکل حالات ہیں، اور پاکستانی عوام کے ساتھ ان لوگوں نے جو ظلم کیا، میرے خیال میں الیکشن کے اندر قوم ووٹ کے ذریعے ان سے اپنا بدلہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان سے کس طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ شہباز گل کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے قلعہ عبداللہ، وہاں پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور ان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی میں پاکستانی اداروں کے خلاف تقریر کیے تھے۔ ان کے خلاف پہلے بھی اس قسم کے جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور پھر ان کو جیل میں جانا پڑا، وہ ایک سارا چیز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی جو جعلی قسم کی ایف آئی آر ہے، اس کا سلسلہ بلوچستان کے اندر شروع ہوا، چونکہ وہاں پہ باپ کی حکومت ہے، اور باپ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے ایک مبینہ پلان تیار کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے پی ٹی آئی اور ان کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کے اندر اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں نے بلوچستان اور سندھ کے اندر یہ کارنامے شروع کر دی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر کس کی حکومت ہے، ایک زرداری کی حکومت ہے، دوسرا باپ کی حکومت ہے۔ تو ابھی ان لوگوں نے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ تو اسلام آباد کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، تو ابھی یہ بلوچستان اور سندھ کے اندر کچھ ایسی چیزیں کر رہی ہے جس سے نئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا سکے، اور ان کو آپس میں لڑانے کی ایک قسم کی سازش، مبینہ سازش کی جا رہی ہے۔ تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو سخت قسم کا میسج دینا پڑے گا، اور سیم میسج وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی دینا پڑے گا کہ ان چیزوں کو روک لے۔ اگر یہ نئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر میرے خیال میں ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی اعظم سباتی کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام آباد سے ان کو بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، اور ان کے فیملی ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی جو پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جا سکے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی بلوچستان اور سندھ کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں جو آرمی چیف صاحب ہے اس کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں، ان کو بدنام
بدنام کرنے یا ان کو تحریک انصاف کے ساتھ لڑانے کی کوشش کے پیچھے کون ہے اور یہ سازش کون کر رہا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آدم سوادی صاحب کو خدا کے لیے ان کو انصاف دے۔ 75 سالہ ایک بوڑھا شخص ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کا سلسلہ مزید بند کرنا چاہیے۔ اس بیچارے کو یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان شفٹ کر دیا، ان کے بیٹی کے مطابق ان کو دل کی بیماری کا مسئلہ ہے، اور ان کو اسی دن جو ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کو درد شروع ہوا تھا، اور جب ان کو ہاسپٹل لے کر گیا تو وہاں سے بلوچستان کی پولیس نے اٹھا کر لے کر گیا۔ تو اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو اس کا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور پھر اسی صورت میں ایک تباہی آ جائے گی۔ تو کیوں پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی یہ لوگ کوشش اور سازش کر رہی ہے؟ اس سلسلے کو فوری طور پہ روکنا چاہیے۔ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے پاکستان کی اکنامکس صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ حکومت کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 687 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہے۔ 687 ارب نئے ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ڈالر کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو اسحاق ڈار بتا رہے تھے ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے رشیا کے حوالے سے بھی بات کی کہ روس نے ان کو تیل دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس پہ اسی دن بھی ہم نے بات کی تھی۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال تھی، کیونکہ اس وقت اگر عمران خان روس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا تو پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو جاتا۔ اور اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایک ولاگ میں بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن عمران خان کے حوالے سے کیا بتا رہے تھے کچھ جرنلسٹ کو، جو اس کے بعد جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے کچھ صحافیوں سے بات کی تھی، اور اس میں ایک رشین جرنلسٹ تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی اس کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے کیا خیالات تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ پروجیکٹس اور کوآپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور تیل پاکستان کو کس طرح انڈیا سے بھی کم قیمت پہ دینے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مزمل اسلم صاحب جو ایک اکانومسٹ ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اسحاق ڈار صاحب رات کو جو ہے شاہ زیب خانزادہ کی پروگرام میں تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنا موقف دینے کی کوشش کی، اور ان کی نظر میں دنیا میں ان سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ عقل مند انسان نہیں ہے کوئی، باقی تو سب جو ہے بقول انہی کے ایک دفعہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا تھا کہ پھدو ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اپنے ہی سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جو ہے جسے کہتے ہیں جائی تائی کر دی، اور ان پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے کہ انہوں نے 6 مہینے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی تو اکثر جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں توڑتے رہتے ہیں۔ کل انہوں نے آئی ایم ایف کی بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بلا وجہ کی جو ہے بینڈ بجا دی، اور کہا کہ یہ ایب نارمل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا آئی ڈونٹ کیئر اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا، میں پیسے کہیں اور سے لے آؤں گا۔ کہاں سے لائیں گے بھائی آپ پیسے؟ کدھر سے لائیں گے اور کتنے دن کے لیے لے آئیں گے؟ آپ تیاری کر رہے ہیں پاکستان کو جو ہے مکمل جسے کہتے ہیں دیوالیہ کرانے کی۔ یہ وہی والی آپ لوگ اسٹریٹجی کھیل رہے ہیں جو آپ لوگوں نے 2018 میں کھیلی تھی، سارے ہمارے ریزروز کو استعمال کیا، اس کے بعد جو ہے 19 ارب ڈالر کا خسارہ دے کر اور قرض دے کے چلے گئے، اور اس کے بعد دنیا جہاں میں آپ کہتے ہیں کہ جی 4 سال کی تباہی، 4 سال کی تباہی تو آپ پھیر کے گئے، اور اب آپ نئی تباہی پھیر کے جا رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے ملک کے جو ہے قرضے نہیں اتار پا رہے، تو اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں سے بالکل ہی قرض نہ مل سکے، اور کیئر ٹیکر آئیں تو وہ بھی کچھ نہ کر سکے، اور جو اگر اگلی حکومت جو بھی جیت کر آئے وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ ہم نہیں تو کوئی نہیں والی آپ پالیسی پہ کاربند ہے۔ پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ۔ کل بھی آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کہا 9 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے ہم ریزروز۔ ہمارے ریزروز آخری دن حکومت کے 11.4 ارب ڈالر تھے 1 مارچ کو اور 1 اپریل کو، اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں آخری مہینے میں صرف ہم نے 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کی تھی۔ 2.3 ارب ڈالر چین کا قرض اتار کے گئے تھے، اور 1 ارب ڈالر کے قریب ریکوڈیک کا، اگر وہ ملا لیں تو 15 ارب ڈالر کے قریب ریزرو تھے۔ آپ قوم کو کیوں مس لیڈ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ شوکت صاحب تو جو ہے وہ آپ لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری رہے گی۔ مجھے کوئی آپ سے امید نہیں ہے، آپ پاکستان کا جو ہے نا بالکل پھٹا بٹھا کے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ مزمل اسلم صاحب تھے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی، لیکن ایک اور بھی بڑی
पीपल्स पार्टी के लिए तशवीशनाक खबर है। ये आशिर बाजवा ये बड़ा एक अच्छा रिसर्चर हैं और उसने रिसर्च की है कि 2 दिन पहले जो बिलावल भुट्टो ने कराची के अंदर एक तकरीर की थी और बकौली उनके एक बहुत बड़ा जलसा था। हालांकि अगर उस वीडियो को आप देख लें तो उसमें इतने लोग नहीं थे, लेकिन उनकी जो तकरीर थी वो 22 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे 2 दिनों में 22 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कितने लोगों ने देखी? 64,296 लोगों ने। इससे आप अंदाजा लगाए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहाँ तक पहुंच गई है। पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है और इसी वजह से जरदारी साहब इस वक्त बहुत तशवीश में हैं। और एक जो उनके हालिया इंटरव्यू थी उसके अंदर उनका लहजा आप लोगों ने देखा था, तो उस लहजे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने दबाव में हैं। क्योंकि अभी अगर इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब सिंध के अंदर चले गए, वहां पे उसने कैंपेन की, तो जरदारी साहब आउट, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ऑलरेडी आउट, पंजाब से आउट, बलूचिस्तान से आउट, अभी सिर्फ सिंध रह गया है। तो वहां पे अगर इमरान खान साहब ने कैंपेन की तो जरदारी साहब वहां से भी आउट हो सकते हैं। एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अगर इलेक्शंस हो गए और इमरान खान साहब को यहाँ से सिंध के तरफ जाने का मौका मिल गया और उसने वहां पे ज्यादा टाइम दिया, तो फिर उसी सूरत में जरदारी साहब किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते, बल्कि उनके लिए अपना सीट या बिलावल के लिए अपना नशस्त, अपना सीट जीतना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आने वाले जो टाइम है वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़े परेशान कुन है। नून लीग खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, आज राना सनाउल्लाह ने भी तस्लीम कर लिया कि हम महंगाई को कंट्रोल न कर सके, और लेकिन उसने अपना जो उनका रवायती तरीका है सारा गन इमरान खान पे डालने की कोशिश की। तो इस 8 महीनों का इन 8 महीनों की जो सज़ा है वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर बहुत बुरी तरह उनको मार पड़ेगी और उनके लिए वहाँ पे मेरे ख्याल में अपनी नशस्तें उसके 50% भी जीतना नामुमकिन लग रहा है। और जो अगला इलेक्शन है वो पूरी पीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा एक किस्म का दर्दनाक साबित हो सकता है। तो अभी देखना है कि आने वाले जो चंद दिन है, स्पेशली 20 दिसंबर तक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और 20 दिसंबर तक इन लोगों को एक किस्म की डेडलाइन दी गई है। अगर इन लोगों ने 20 दिसंबर तक ये मामलात हल नहीं की तो उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत का चलना नामुमकिन लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।